بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث الفصل وهو المقول في جواب أي شيء هو في جوهره. تیسری کلی فصل ہے اور وہ ایسی کلی ہے جو بولی جائے ای شیء هو فی جوہرہ کے جواب میں. کلی ذاتی کی تین اقسام ذکر کی گئی تھی، جنس، نوع اور فصل. تو یہ کلی ذاتی کے تین اقسام میں سے تیسری ہے، فصل جس کو کہتے ہیں. فصل کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ای شیء هو فی جوہرہ کے جواب میں واقع ہوتی ہے. تعریف میں لفظ المقول سے پہلے لفظ کل محذوف ہوگا، وہ جنس کے درجے میں ہے، اور فی جوابی ای شیء یہ فصل اول ہے، اور اس سے جنس، نوع اور عرض عام یہ تینوں چیزیں خارج ہو جائیں گی، کیونکہ جنس اور نوع یہ دونوں تو ما ہوا کے جواب میں آتے ہیں، ای شیء کے جواب میں واقع نہیں ہوتے، اور عرض عام یہ کسی کے بھی جواب میں واقع نہیں ہوتا ہے. تو فی جوابی ای شیء سے جنس بھی خارج ہو گئی، نوع اور عرض عام بھی خارج ہو گئی. اور پھر آگے مصنف نے جو فی جوہرہ کی قید لگائی ہے، اس قید سے خاصہ خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ای شیء ہوا فی عرضہ کے جواب میں بولا جاتا ہے، فی جوہرہ کے جواب میں نہیں بولا جاتا. وما لا جنس له كالوجود لا فصل له فإن ميزه عن مشاركات الجنس القريب فهو قريب أو البعيد فبعيد. اور جس کے لیے کوئی جنس نہ ہو جیسا کہ وجود، تو اس کے لیے کوئی فصل بھی نہیں ہوگی. پھر اگر فصل ممتاز کرے کسی شے کو جنس قریب کے مشارکات سے تو فصل قریب ہے، اب البعید یا ممتاز کرے جنس بعید کے مشارکات سے تو فصل بعید ہے. وما لا جنس لہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ جس کے لیے جنس نہ ہو اس چیز کے لیے فصل بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فصل لائی جاتی ہے مشارکات جنسیہ سے تمیز دینے کے لیے. جنس میں جو بہت ساری چیزیں شریک ہیں ان سے تمیز دینے کے لیے فصل کو لایا جاتا ہے، ممتاز کرنے کے لیے فصل کو لایا جاتا ہے. تو جب کسی چیز کے لیے جنس ہی نہیں ہے تو مشارکات سے تمیز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے جس شے کے لیے جنس نہ ہو اس کے لیے فصل بھی نہیں ہوتی. جیسے وجود ہے، اس کے لیے کوئی جنس نہیں ہے کیونکہ یہ بسیط ہے، تو اس کے لیے فصل بھی نہیں ہے. فَإِن مَيَّزَهُ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فصل کی تقسیم کی ہے کہ جنس کی طرح فصل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. جیسے جنس کی دو قسمیں تھی، جنس قریب اور جنس بعید، ویسے ہی فصل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فصل قریب اور دوسرے فصل بعید. فصل قریب وہ ہے جو جنس قریب میں شریک چیزوں سے ماہیت کو تمیز دیتے ہیں. جیسے ناطق انسان کے لیے یہ فصل قریب ہے، کیونکہ حیوانیت میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک ہیں، ناطق ان سب سے انسان کو جدا کر دیتا ہے. اور فصل بعید وہ فصل ہے جو جنس بعید میں شریک ہونے والی چیزوں سے ماہیت کو ممتاز کرے. جیسے حساس انسان کے لیے یہ فصل بعید ہے، کیونکہ جسم نامی جو انسان کی فصل بعید ہے، جسم نامی میں انسان کے ساتھ جو بھی چیزیں شریک ہیں، حساس انسان کو ان سب سے جدا کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فصل بعید کہتے ہیں. تو فصل قریب کی تعریف ہوئی. فصل قریب وہ فصل ہے جو جنس قریب میں شریک چیزوں سے ماہیت کو تمیز دے دے. جیسے ناطق انسان کے لیے کہ حیوانیت میں انسان کے شریک جو بھی چیزیں تھیں، ناطق نے ان سب کو جدا کر دیا. اور فصل بعید وہ فصل ہے جو جنس بعید میں شریک ہونے والی چیزوں سے ماہیت کو ممتاز کرے. جیسے کہ حساس انسان کے لیے
یہ فصل بعید ہے، کیونکہ جسم نامی میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک تھی حساس نے ان سب کو جدا کر دیا ہے۔ وَلَهُ نِسْبَةٌ إِلَى النَّوْعِ بِالتَّقْوِيمِ فَيُسَمَّى مُقَوِّمًا وَكُلُّ مُقَوِّمٍ لِلْعَالِي مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ وَلَا عَكْسَ، وَإِلَى الْجِنْسِ بِالتَّقْسِيمِ فَيُسَمَّى مُقَسِّمًا وَكُلُّ مُقَسِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَسِّمٌ لِلْعَالِي وَلَا عَكْسَ۔ اور فصل کی ایک نسبت ہے نوع کی جانب، بالتقویم تقویم کے سبب، تو نام رکھا جاتا ہے فصل کا مقوم، اور جو فصل عالی کے لیے مقوم ہو، وَكُلُّ مُقَوِّمٍ لِلْعَالِي، اور جو فصل عالی کے لیے مقوم ہو، مقوم للسافل، وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی، ولا عکس، اور اس کا برعکس نہیں، وَإِلَى الْجِنْسِ بِالتَّقْسِيمِ، اور فصل کی ایک نسبت ہے جنس کی طرف تقسیم کے سبب، تو نام رکھا جاتا ہے فصل کا مقسم، وَكُلُّ مُقَسِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَسِّمٌ لِلْعَالِي، اور وہ فصل جو مقسم ہو سافل کے لیے وہ مقسم ہوگی عالی کے لیے بھی، اور اس کا برعکس نہیں۔ وَلَهُ نِسْبَةٌ إِلَى النَّوْعِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کے اعتبار سے فصل کی تقسیم کی ہے کہ نسبت کے اعتبار سے فصل کی دو قسمیں ہیں، مقوم اور مقسم۔ فصل مقوم کس کو کہیں گے اور فصل مقسم کس کو کہیں گے، تو اس کی تعریف یہاں پر سمجھیں۔ فصل کی نسبت جب نوع کی طرف کی جاتی ہے تو وہ جو فصل ہے وہ فصل مقوم کہلاتی ہے۔ فصل کی نسبت جب نوع کی طرف کی جائے تو اس فصل کو فصل مقوم کہتے ہیں، کیونکہ قوام کے معنی ہے داخل حقیقت، اور جب فصل نوع کے ساتھ ملتی ہے تو اس نوع کی حقیقت کا یہ جز بنتی ہے، اس لیے اس کو مقوم کہا جاتا ہے۔ جیسے الانسان الناطق میں جو ناطق ہے یہ فصل مقوم ہے، اس لیے کہ جب یہ انسان کی ساتھ ملی ہے جو نوع تھا تو انسان کی حقیقت میں یہ داخل ہوئی ہے الناطق، تو اس وجہ سے اس کو کہیں گے فصل مقوم۔ اور فصل مقسم کس کو کہیں گے؟ فصل جب جنس کے ساتھ ملتی ہے، فصل کی نسبت جب جنس کی طرف ہوتی ہے تو اس فصل کو مقسم کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فصل جب جنس کے ساتھ ملے تو یہ جنس کے ساتھ مل کر اس کو تقسیم کر دیتی ہے۔ جیسے الحیوان الناطق، اس میں ناطق جو یہ فصل تھا اس نے جنس یعنی حیوان کی دو قسمیں کر دی، ایک حیوان ناطق اور دوسرے حیوان غیر ناطق، تو چونکہ یہ جنس کو تقسیم کر دیتی ہے فصل، اس وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے فصل مقسم۔ وَكُلُّ مُقَوِّمٌ لِلْعَالِي مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ، یہاں سے مصنف نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہر وہ فصل جو نوع عالی کی مقوم ہوگی وہ نوع سافل کی بھی مقوم ہوگی۔ اس کی وجہ کیونکہ جو فصل نوع عالی کا مقوم ہے وہ عالی کا جز ہے، جو فصل نوع عالی کا مقوم ہوگا وہ نوع عالی کا جز بن گیا، چونکہ قوام کے معنی تو داخل حقیقت کے ہیں ہی، اور عالی جو ہے یہ سافل کا جز ہوتا ہے، اور جز کا جز اس شے کا جز ہوتا ہے، لہذا فصل جو نوع عالی کا جز ہے وہ سافل کا بھی جز ہوگا۔ جیسے ابعاد ثلاثہ یعنی طول، عرض، عمق، یہ تینوں فصل ہیں اور جسم کے لیے یہ مقوم ہے، تو جسم جو ہے وہ جنس عالی ہے، لہذا حیوان اور انسان یہ نوع عالی ہے جسم، تو حیوان اور انسان ان دونوں کے لیے بھی یہ مقوم ہوگا۔ ولا عکس، اس کا برعکس نہیں، یعنی ہر سافل کا مقوم عالی کا مقوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سافل جو ہے یہ عالی کا جز نہیں ہوتا، تو جزء الجز کا قاعدہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ جیسے ناطق انسان کے لیے یہ مقوم ہے مگر حیوان کے لیے مقوم نہیں بلکہ اس کے لیے یہ مقسم ہے۔ وَكُلُّ مُقَسِّمٌ لِلسَّافِلِ، یہاں سے ضابطہ بیان کیا کہ وہ فصل جو جنس سافل کے لیے مقسم ہو وہ جنس عالی کے لیے بھی مقسم ہوگی،
اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو فصل جنس سافل کے لیے مقسم ہے وہ سافل کی ایک قسم ہے، اور جنس سافل یہ عالی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور قسم کی قسم اس شے کے لیے قسم بنتی ہے، جیسے ناطق یہ حیوان کا مقسم ہے۔ تو جنس عالی یعنی جسم نامی اور جسم مطلق، اس کا بھی یہ مقسم بنے گا۔ ولا عکس، اس کا برعکس نہیں، یعنی جو فصل جنس عالی کے لیے مقسم ہو اس کا جنس سافل کے لیے مقسم ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ عالی یہ سافل کی قسم نہیں ہے، لہذا قسم القسم والا جو قاعدہ ہے وہ یہاں جاری نہیں ہوگا۔ جیسے حساس ہیں مثال کے طور پر، یہ جسم نامی کے لیے تو مقسم ہے، جسم نامی یہ جنس عالی ہے تو اس کے لیے تو یہ مقسم بن جائے گا، لیکن جنس سافل جو ہے مثلا حیوان، یہ حساس حیوان کے لیے مقسم نہیں بنے گا، بلکہ حساس حیوان کے لیے یہ مقوم بن جائے گا۔ تو یہ مصنف نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ فصل جو نوع عالی کی مقوم ہو وہ نوع سافل کی بھی مقوم ہوگی، اور اس کا برعکس نہیں ہے، یعنی جو نوع سافل کی مقوم ہو وہ نوع عالی کی بھی مقوم ہو، یہ ضروری نہیں۔ اور دوسرا ضابطہ بیان کیا کہ جو فصل جنس سافل کے لیے مقسم ہو وہ جنس عالی کے لیے بھی مقسم ہوگی، لیکن جو جنس عالی کے لیے مقسم ہو اس کا جنس سافل کے لیے مقسم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مقسم ہو بھی سکتی ہے اور